پڑھوں گا پھر سینے میں جھانکنا. آقا فرماتے ثلاثہ لا يقبل الله عز وجل صرفا ولا عدلا عاق ومنان ومكذب بقدر. نبی فرماتے ہیں میری امت میں 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں اگر وہ جلسہ کرے تو ان کا جلسہ قبول نہیں. توجہ رکھنا ذرا, اللہ برکت فرمائے. اگر نعت پڑھے تو نعت قبول نہیں, اگر تقریر کرے تو تقریر قبول نہیں, سنو تو سننا قبول نہیں, پڑھو تو پڑھنا قبول نہیں. کتنے لوگ ہیں بولو؟ 3. آقا فرماتے میری امت میں 3 قسم کے لوگ ایسے جو روپیہ پیسہ دے ان کا روپیہ پیسہ قبول نہیں, اگر نماز پڑھے تو نماز قبول نہیں, روزہ رکھے تو روزہ قبول نہیں, زکوٰۃ دے تو زکوٰۃ قبول نہیں, حج کرے تو حج قبول نہیں. کوئی بھی عبادت کرے کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں. کتنی قسم کے بولو؟ اب میں 3 کی فہرست کھولتا ہوں پھر اپنے گریبان میں جھانکنا. کہیں ایسا تو نہیں ہے خالی ہاتھ اٹھا کے نعرے لگا رہے اور سب ٹھپ, سب کا سب بیکار. بڑی بڑی دور تک پنڈال اور روشنی اور ساری چیزیں ہوتی ہیں, کہیں سب بیکار ہو. اور اگر غلط بولوں تو یہ علماء پکڑ لیں گے تاکہ میری اصلاح ہو جائے اور منہ مانگا انعام بھی ملے گا. الحمدللہ بولو. اس لیے جو بات ہے ہم اشارے پہ نا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھول جاتے ہیں. اگر کسی نے کہہ دیا ارے وہ نعرہ لگائے جنتی آدمی ہے اور عشاء کی نماز پڑھ کے نہیں ہے جنتی تو دے. کسی نے 500 روپے دے دیا اور بڑا جنت کا ٹھیکیدار ہو گیا تھا. بانٹنے والے بھی اور بٹوانے والے بھی. مگر ذرا سنو, آقا فرماتے ثلاثہ, نبی کا فرمان ہے 3 قسم کے لوگ ایسے جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں. اگر اجازت ہو تو تینوں کی فہرست کھولوں. سننا چاہ رہے ہو بولو؟ سننا چاہ رہے ہو؟ اگر کوئی ایسا ہوگا تو بولو توبہ کرے گا. ارے بولو نا, بولو انشاءاللہ. اب ذرا گناہگاروں کی تھوڑی سی فہرست کھول لو. مفتیان کرام, علماء کرام, مان لو اگر کسی نے شراب پی لی, اللہ نہ کرے کوئی ایسا ہو, اگر شراب پی لی, اب مفتی صاحب سے پوچھو شراب پینے کے بعد وہ نشے سے باہر ہو گیا, کپڑے پاک صاف ہیں, بوضو نماز پڑھنے گیا, پوچھو نماز ہوگی یا نہیں ہوگی, تو مفتی صاحب کہیں گے شرعاً اس کی نماز ہو جائے گی. کسی نے چوری کر لی, اللہ نہ کرے کوئی چوری کرے, اگر مان لو مفتی صاحب سے پوچھا چوری کر لی لیکن اس کے بعد اس کے کپڑے پاک صاف ہیں اور شرائط نماز پائے جا رہے ہیں, پھر وہ نماز پڑھے تو نماز ہوگی یا نہیں, تو مفتی صاحب کہتے ہیں شرعاً نماز ہو جائے گی. حالانکہ چوری کرنا, شراب پینا بہت بڑا گناہ ہے, اس کی سزا اپنی جگہ, مگر نماز ہو جائے گی. پھر کون سا ایسا جرم ہے, کون سی ایسی خطا ہے اگر وہ جرم کر لے تو اس کی نماز بھی نہیں, روزہ بھی نہیں, جلسہ بھی نہیں, کوئی عبادت قابل قبول نہیں. کون سا ایسا پاپ ہے, کون سا ایسا جرم ہے, کون سی ایسی خطا, کون سا ایسا گناہ ہے. او امرتسر کے آس پاس سے آنے والے لوگوں, ذرا دل کی تختی پہ یہ تقریر لکھ کے لے جانا اور توبہ کر کے جانا. کون سا ایسا گناہ ہے جو وہ کر لے تو اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں. کتنے کتنے بڑے گناہ گنائے میں نے, مگر پھر بھی نماز ہو رہی ہے. پھر کون سا ایسا گناہ سننا چاہ رہا؟ جلسے سے میسج سبق لے کے جانا چاہیے. اگر میں چاہوں تو میں بھی حضور کے معجزات بیان کروں, تم کودو گے الحمدللہ, اور بیان کرنا چاہیے. لیکن اصلاحی باتیں بھی سنو. کون ہے وہ جس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے یار, ہم جلسہ بھی کر رہے ہیں, نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, روزے بھی رکھ رہے ہیں, زکوٰۃ دے رہے ہیں, دوسرے کو لے رہے ہیں, دے رہے ہیں, دعوت کر رہے ہیں, سارے نیکی اچھے کام کر رہے ہیں, اور سب کے سب رکے ہوئے,
سب کے سب ٹھپ. کون ہے وہ سنو. آقا سے پوچھو. آقا فرماتے لا يقبل الله عز وجل صرفا ولا عدلا. یعنی العاق لوالدیہ. میرے نبی فرماتے ہیں جس کی نماز قبول نہیں, جس کے روزے قبول نہیں, جس کا جلسہ قبول نہیں, جس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں, وہ ہے جو اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے, جو اپنے ماں باپ کو ناراض کرتا ہے, جس کے ماں باپ جس سے تکلیف میں ہے. میں آیا, سید صاحب آئے, لوگوں نے ہاتھ چومے. کبھی اماں کے ہاتھ چومے, ابا کے چومے, کبھی اور پیر صاحب آئے ان کے بھی خوب ہاتھ چومے, ناک لگا دی. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہاتھ مت چومو, مگر اصلی ایک دم پیغام بھی سنتے چلو. نبی فرماتے اگر جس کے ماں باپ ناراض ہے تو اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں. یہ آقا کا فرمان ہے. اب تمہیں یہاں سے جانا ہوگا تو یہ سبق لے کے جانا ہوگا. اگر تمہارے ماں باپ ناراض تو جلسے میں کتنے کود لو, کتنے نعرے لگا لو, کتنے نوٹ دے دو, کتنے پیسے دے دو, کتنے نمازیں پڑھ لو, کتنے کچھ بھی کر لو, اگر ماں باپ ناراض ہے تمہاری نماز قبول نہیں, روزے قبول نہیں, جلسہ قبول نہیں, زکوٰۃ قبول نہیں, حج قبول نہیں. اگر ماں باپ ناراض ہے تو نبی بھی ناراض, خدا بھی ناراض. اور جب یہ ناراض ہے تو کان کھول کے سنو, نماز پڑھتے پڑھتے خانہ کعبہ میں مر جاؤ تب بھی تمہاری دنیا بھی بیکار اور آخرت بھی بیکار. پہلا سبق کیا ہوا بولو, جتنے نوجوان سن لو. آرام سے اٹھنے. اب اماں آئی تو چپ کے بیٹھی رہی, کیونکہ باہر کے لوگ ادھر کام کرنے کے لیے آتے ہیں, بہت روپیہ پیسہ ساری چیزیں خرچ کرتے ہیں, مگر پیارے ماں باپ کی طرف توجہ دینا ہوگی. اور پوچھو, یہ علماء کرام ہے, پوچھو مرد ہے یہاں پر, مرد کیا ہے بولو, ان کے بھائی بھی ہوتے ہیں, بہن بھی, ماں بھی, باپ بھی, بیٹا بیٹی, بیوی, چچا تاؤ خالو ماموں سب ہوتے نہیں ہوتے, بولو رشتہ دار ہوتے نہیں ہوتے. اب پوچھو کسی عالم سے نہیں, اسلام سے پوچھو. کس سے پوچھو کہ اسلام تو بتا. مرد ہے یہ مرد, ان مردوں پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے, بیٹی کا یا بیٹے کا, بیوی کا یا بھائی کا, بہن کا یا چچا تاؤ خالو ماموں ماں باپ کس کا ہے؟ اسلام سے پوچھو. کون اسلام؟ جو تمہارے گاؤں میں رہتا کسی کا نام اسلام ہو وہ نہیں, شریعت مصطفیٰ, قانون مصطفیٰ, جس کو پا کر کے ہم مسلمان ہوئے. اسلام سے پوچھو, اسلام بتاؤ. اللہ اللہ تو اسلام یہ کہتا ہے مردوں پر بیٹی سے زیادہ, بیٹے سے زیادہ, بیوی سے زیادہ, چچا تاؤ خالو ماموں بھائی بہن سے زیادہ ماں اور باپ کا ہے. اب گریبان میں جھانکیو, جتنا بیوی پہ خرچ ہو رہا ماں باپ پہ ہو رہا, جتنا بیٹی بیٹے پہ خرچ ہو رہا ماں باپ پہ ہو رہا. ویسے تو بہت کہتے ہو کہ ہم نبی کے غلام ہیں, نبی کے چاہنے والے ہیں. پیارے ایک مرتبہ ذرا گریبان میں تو جھانک کے دیکھ لیں, ہمیں پتا تو چلے کہ ہم کس منزل میں ہیں. اللہ, یہاں سے لے کر کے یہاں تک پورے مجمع میں اتنے بھائی موجود ہیں, ذرا توجہ سے سننا ایک ایک بات. تم نے کسی نے کوئی شخص ایسا دیکھا جس کے بھائی کا انتقال ہو چکا ہو, جس کا بھائی مر چکا ہو, اس کے بھائی کو موت آ گئی ہو اور اس کو غسل دے کر کے کفن پہنا کر کے سامنے رکھ دیا ہو؟ توجہ بات نہیں بیٹا, سامنے رکھ دیا ہو اور اس کا سگا بھائی اپنے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھاتا ہو. بولو تم نے کسی نے ایسا شخص دیکھا آج تک جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت نوچ کے کھاتا؟ بولو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. بولو نہیں دیکھا. مگر پیارے سنو, اگر تمہیں کوئی ایسا مل جائے اس سے دوستی کرو گے؟ بولو اسے ہاں یا نہ بولتے رہو, اس سے دوستی کرو گے کیا؟ اسے پلیٹ میں کھلاؤ گے کیا؟ اس کے گلے میں ہاتھ ڈال کے ساتھ
ایسے ہو تو توبہ کریں گے توبہ. کبھی قرآن پڑھا ہے سنا ہے؟ کبھی اپنے آپ کو دیکھا ہے شریعت مصطفیٰ کے آئینے میں؟ ارے کون ایسا شخص ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہو؟ کھا سکتا ہے کیا؟ تم میں کم سے کم 50% لوگ ایسے، کم سے کم 50%. ورنہ توبہ کرو تو بتاؤں، ورنہ چھپا کے لے جاؤں. توبہ کرو گے بولو اگر کوئی ایسا ہوگا تو؟ الحمدللہ بولو. سننا چاہ رہے بولو. مجھے پتہ نہیں ہے کیسا، میں تو اصلاحی تقریر کرنے بیٹھا ہوں تاکہ میرے نانا کی باتیں تم تک پہنچ جائیں. اللہ کون ایسا جو مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہو؟ کتنا یار برا انسان ہوگا وہ. اس سے خراب کوئی ہو سکتا کیا؟ بولو. اس سے غلط کوئی ہو سکتا کیا؟ ارے جواب دو. نہیں ہو سکتا نا. مگر سنو پیارے، قرآن پڑھ رہا ہوں، یہ حفاظ کرام بیٹھے، یہ حافظ ہوئے، غلط ثابت نہیں کر سکتے. سنو بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. قرآن میں آتا ہے اگر کوئی ایک دوسرے کی غیبت کرتا، کیا کرتا بولو؟ کتنے لوگ ہیں جو غیبت کرتے ہیں؟ تم ہی نہیں، ہماری جماعت میں بھی مولانا لوگ ایک مولوی کو مدعا بنایا اور گھنٹوں گھنٹوں اسی کی برائی، گھنٹوں گھنٹوں اسی کی